جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا در سب سے پردے خدا کر دیا، سب کچھ امت کی خاطر فدا کر دیا، اس حسین بن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ الحمدللہ حسب معمول بروز اتوار 6:30 بجے آپ تمام یاران طریقت، محبان طریقت کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ آج بھی آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں اور سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو، جو اللہ کی وحدانیت پہ یقین رکھتے ہیں، اس کی توحید کے پرچم کے علم بردار ہیں، نبی رحمت نور مجسم سید المرسلین خاتم النبیین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کے پروانے، ان کی رسالت پہ جانثار ہونے والے ختم نبوت کے پہرے داروں کو اور نبی رحمت کے آل، اصحاب، اولیاء کاملین کے وفاداروں کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، اور یہی لمحے میرے لیے میری بخشش کا سماں ہوں گے، اور جب تک یہ کائنات قائم ہے، جو بھی اپنی عقیدتوں کے ساتھ نبی رحمت کا وفادار ہوگا، ان کے پیغام میں حق کا علم بردار ہوگا، وہی اعلیٰ اور وہی سردار ہوگا۔ آج کی اس نشست میں مختصر سے وقت میں محرم شریف کا یہ مہینہ اور عشرہ پہلا جاری و ساری ہے، اور اس عاشورہ کے عظمتوں اور شانوں کے حوالے سے اگر اس کی بیک گراؤنڈ کو دیکھیں تو ایک تاریخ ہے پوری، لیکن آج جو میری گفتگو کا مرکز و محور، وہ عظیم ہستی، وہ شانوں والا میرے نبی کا نواسا، جس کی ہر ہر ادا اور جن کی ہر ہر وفا میں تعلیمات رسول اور عشق رسول کا پیغام موجزن ہے، جو وفا کی خاطر، حق اور استقامت کی خاطر، نبی رحمت کی لائے ہوئے اس دین کی بقا کی خاطر اپنے خاندان کے پاکیزہ ان اولادوں کو رائے حق میں شہادت کا جام پلانے کے لیے کربلا کی سرزمین پہ جمع ہو کر رہتی دنیا تک انسانوں کو، ایمان والوں کو، مسلمانوں کو یہ پیغام دے دیا کہ حضور آقا مدنی تاجدار کے وفادار وہی ہوتے ہیں جو اس دین کے وفادار ہوتے ہیں، اور اپنے خاندان کے 17 سے زیادہ اہل بیت کو کربلا کی سرزمین پر جام شہادت نوش فرمایا، اور آپ کے ساتھ آپ کے جانثار یہ سارے 72 تن جنہوں نے شہادت نوش کی، ان میں 17 سے زیادہ اہل بیت کے تھے، ان میں آپ کے بیٹے اور علی اصغر چھوٹے سے معصوم 2 سال کے بچے نے تاریخ پہ یہ سنہری لفظ سے لکھ دیا گیا کہ اللہ کی رضا کی خاطر اس پاک گھرانے نے
اپنے پاک خون کو رائے حق میں قربان کر کے اسلام کی عظمت کو ہمیشہ زندہ و جاوید کر دیا۔ یہ ایسی داستان تاریخ میں کہیں نظر نہیں آتی میرے دوستوں۔ کہیں علی اکبر قربان ہونے کے لیے میدان کربلا میں جاتا ہے، کہیں ابو بکر بن علی جاتا ہے، عثمان بن علی جاتا ہے، عبداللہ بن علی جاتا ہے، جعفر بن علی جاتا ہے، حضرت قاسم بن حسن جاتے ہیں، اور پھر امام حسین عالی مقام جو سردار ہیں، امام ہیں، حق کے علم بردار ہیں، اپنے اس پاک تن پہ کتنے زخم کھا کے نماز کے وقت اپنے سر کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا کر اتنی قربانیاں دے کر اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، مولا کریم تو اس حال میں راضی ہے تو ہمارے خون، ہمارے نذرانے، ہماری محبتیں، ہماری قربانیاں تیری بارگاہ میں پیش۔ یہ میسج ہے۔ اور یہ 10 محرم الحرام کو جو عظیم یہ واقعہ ہوا اسلام حق اور باطل کا، اس کی مرکزی حیثیت سیدنا امام حسین علی مقام کی شان ہے۔ اور حضرت امام حسین آپ کی ولادت 4 ہجری کو 3 یا 4 شعبان کو مدینہ طیبہ میں ہوتی ہے، اور آپ کا وصال کربلا میں 10 محرم میں 64 ہجری میں جام شہادت نوش کر کے اسلام کی آبیاری کرتے ہیں، اور اسلام کی وہ حقیقت جو حضور کے سینے سے اسلام کی عظمت کا نعرہ نکلا اسے پھر سر بلند فرماتے ہیں۔ اور امام حسین کی ابتدائی زندگی کو دیکھیں، حضور آقا مدنی تاجدار، وہ نبیوں کا سردار، سید المرسلین، خاتم النبیین، اپنے ان نواسوں سے کتنی محبت فرماتے ہیں۔ چہرے سے، سر سے لے کے یہاں تک جو شبیہ ہے حضور کی وہ امام حسن ہیں، اور یہاں سے نیچے تک وہ شبیہ ہے تو حضرت امام حسین ہیں۔ یہ شان ہے۔ اور وہ ان نواسوں کی اتنی محبت کہ ایک بار حضرت امام حسین کو اپنی پشت مبارک پہ حضور نے بٹھایا اور رسی کی ایک ڈوری کو اپنے ہاتھ میں اور ایک ڈوری کا سرا امام حسین کے ہاتھ میں دیا، اس نواسہ رسول کے ہاتھ میں، چھوٹی سی عمر میں۔ یہ فرط محبت کی بے مثال ایک داستان میں سے لکھی جائے تو ایک بے مثال ہے، جس کی نظیر نہیں ملتی۔ تو اسی اثناء میں حضرت سیدنا عمر فاروق آ جاتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں حضور کی وہ مخاطب ہو کے کتنی خوبصورت یہ سواری ہے، تو سیدنا نبی رحمت نور مجسم کائنات کے والی فرماتے ہیں، عمر، یا عمر، دیکھو نا سوار بھی تو کتنا خوبصورت ہے۔ یہ محبت کی انتہا ہے۔ اور آپ کے لیے، اپنے نواسوں کے لیے اپنے سجدوں کو لمبا کر دیا، فرض نماز کے سجدے۔ صحابہ دیکھتے ہیں کہ اتنے لمبا سجدہ ہو گیا، تو دیکھا کہ حسن اور حسین حضور کی پشت مبارک پہ ہیں، جن کے لیے فرض نماز کے سجدے بھی لمبے کر دیے۔ انہوں نے بھی حق کی ادا کی خاطر کربلا کی سرزمین میں امام حسین نے اپنا سر پیش کر کے اسلام کی عظمت، اسلام کی شان اور حقانیت کو ہمیشہ زندہ و جاوید کر دیا۔ یہ وہ مقام ہے۔ اور حضرت امام حسین، آپ کی ایک مبارک زندگی کا واقعہ کہ آپ کے در پہ ایک سائل آ جاتا ہے، تو آپ اسے کہتے ہیں ٹھہر جا، کوئی میرا مہمان آنے والا ہے۔ یہ روشن ضمیر تھے نا۔ تو تھوڑی دیر بعد حضرت امیر معاویہ نے 5 گتھیاں 1000 درہم جس ایک تھیلی میں 5 تھیلیاں بھیجیں، اور معذرت بھی کی کہ دیر ہو گئی، اور یہ جو عقیدت کا اظہار کیا کہ یہ آپ کے غلاموں کے لیے ہے۔ آپ نے کہا، اسے پیغام دے کے کہا ٹھیک ہے، اور ان تھیلیوں کو اٹھایا اور اس سائل کو دے دیا، ایک نہیں ساری کی ساری دے دی۔ کہا کہ یہ بھی کم ہے، اگر اور ہوتی تو اور بھی تمہیں دے دیتا۔ یہ شان سخاوت ہے، یہ شان ولایت ہے،
اور شان رسالت کے علمبردار اور شمع آل رسول کے علمبردار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی سرزمین پر ایک واقعہ ہے میرے دوستو، اگر اس کی تہ پہ جائیں تو دل جو ہے وہ درد سے اس کے الفاظ جو ہیں زباں پہ نہیں آ سکتے، لیکن میں اس منظر کو حضرت سیدنا زین العابدین جو مردوں میں صرف وہ بیماری ہونے کی وجہ سے بچے، باقی ساری حرم کی مستورات 14 سال کی عمر میں آپ نے اس سارے منظر کو دیکھا ہے۔ حضرت امام حسین تک جتنے بھی شہادتیں ہوئیں اس سارے منظر کو دیکھا، اور آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ قافلہ پھر لٹا ہوا قافلہ کربلا کی سرزمین سے دمشق کے شہر میں اس ملعون یزید کے دربار میں جانا تھا، تو ان صاحبزادیوں کو اونٹوں کوہان کے بغیر ننگی پیٹھ پہ بٹھا کے انہیں لے کے جایا گیا اور اس دربار میں آئے۔ اور پھر ایک واقعہ اس میں ایسا کہ ایک صحابی رسول وہاں بھی موجود تھے، اور اس نے جب دیکھا کہ وہ چھڑی سے یزید بدبخت جو ہے اپنی چھڑی سے، اس صحابی کا نام ہے ابو برزار، منع کیا، اے بدبخت تو جس چھڑی سے ان کے ہونٹوں پہ مار کے یہ بات کر رہا ہے اپنی اس باطل سوچ کا، اسے چھڑی کو پیچھے کر، خدا کی قسم میں نے اپنی سر کی آنکھوں سے جن ہونٹوں پہ تو چھڑی لگا رہا ہے ان ہونٹوں پہ رسول خدا نے اپنے ہونٹ لگائے ہوئے ہیں۔ وہ دربار سے نکل گیا، اور یہی وہ پیغام تھا حق کا۔ حضرت زین العابدین نے فرمایا کہ میں دمشق کی جامع مسجد میں خطبہ جمعہ دینا چاہتا ہوں۔ جب اجازت ہوئی اور آپ نے خطبہ دیا تو اس وقت یزید کو، شیطان کو یہ محسوس ہوا کہ یہ ساری مخلوق میرے اوپر نہ آ جائے۔ مؤذن کو کہا کہ اذان دی جائے، تو اذان جب اللہ اکبر ہوئی تو سیدنا زین العابدین نے کہا میرے نانا نے اسی توحید کے نعرے کے لیے اپنے ہر چیز کو قربان کر دیا تھا، اور یہ ان کی پہچان تھی۔ اور پھر کہا کہ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا بلند ہوئی تو کہا سن یزید، قیامت تک تیرا نام مٹ جائے گا، اور میرے رسول کا نام اور ان کی آل اور اصحابہ کا نام جو ان کے وفادار تھے، اسی طرح میرے نانا کا نام زندہ و جاوید رہے گا۔ میرے دوستو، اس مختصر سے وقت میں کربلا کے شہیدوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ ان کی شہادت اور شہادت کبریٰ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان ہے جنہوں نے دین حق کی خاطر، تاریخ میں ایسا واقعہ نہیں نظر آتا، اپنا سارا گھر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا اور جام شہادت نوش فرما دیا۔ یہی وہ کہ اس میں اللہ کی رضا کو کامل رکھا، اس دین حق جس دین کے لیے حضور نے مکہ کی سرزمین سے مدینہ کی سرزمین تک اور پھر آج پوری کائنات میں وہ دین حق کا پرچار ہو رہا ہے، وہ اللہ کی رضا اور اس کی رضا کی خاطر ہر چیز کو قربان کرنا مقدم سمجھا۔ وہی پیغام کربلا کا پیغام ہے۔ ہمیں بھی مولا کریم امام حسین کے ساتھ اس وفا کا جو درس آپ نے دیا اس پہ کامل رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ایک پاک شخصیت حضرت زین العابدین بچے تھے اس قافلہ محبت میں مستورات کے علاوہ، اور پھر یہ شان اس وقت دیکھیں، یہ واقعہ لکھا گیا تاریخ میں جب سیدنا زین العابدین اور خلیفہ ہشام جو تھا نا اس کا بنو امیہ کا، ہشام بن عبد المالک بن مروان، یہ بھی حج کے لیے آیا، طواف کعبہ کرتا ہوا، لوگوں کی بھیڑ میں کسی کو پرواہ نہیں تھی، حجر اسود کو چوم نہ سکا۔ اسی اثنا میں سے ایک نوجوان شہزادہ جس کے حسن و جمال کی مثال نہیں ملتی، وہ اب آتے ہیں تو عشاق رسول راستہ چھوڑ دیتے ہیں، اور آپ جب جا کے حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں تو وہ شامی لشکر جو ساتھ تھا اس نے کہا یہ کون سی ہستی ہے کہ تم یزید کو کہا جس کے لیے ہر ایک نے راستے کو چھوڑ دیا؟ تو پھر وہ کہنے لگا، اسے معلوم تو تھا لیکن کہنے لگا میں نہیں جانتا، اور اسی مجلس میں اسی طواف میں
ایک شاعر تھا فرزوق، وہ شاعر بڑا مشہور، اس نے کہا میں جانتا ہوں، اور اس نے پھر اشعار فی البدیع پڑھے، اس میں کہا کہ یہ وہ شخص ہے جس کے نشان قدم کو اہل حرم پہچانتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے سیدنا زین العابدین کی۔ تو میرے دوستو، جو حضور کے وفادار بن گئے، آپ کے مشن کے وفادار بن گئے، آپ کے دین کے وفادار بن گئے، آج صدیاں گزرنے کے بعد بھی حسین تیرا نام زندہ ہے۔ کل بھی حسین زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، کائنات جب تک قائم ہے حسین زندہ ہے۔ اس لیے کہ حسین کا مشن، حسین کی سوچ، حسین کی آواز، حسین کی جستجو صرف دین حق کا پرچار اور محبت رسول کا مرکز تھی، اور جو حضور کا کہ محبت کا مرکز بن جائے اور دین حق کا علم بردار بن جائے، وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ اور اسی محبتوں کے ساتھ یزید تو بدبخت 3 سال بھی حکومت نہ رہی اور مٹ گیا، 39 سال کی عمر میں واصل جہنم ہو گیا۔ آج حسین کا نام آج بھی زندہ و جاوید ہے۔ میں امام حسین کی بارگاہ میں ہر سال اپنی عقیدت کا اظہار کرتا ہوں، اور 10 محرم کو جب کنارہ شیب میں عرس پاک ہوتا ہے، میں تازہ کلام پیش کرتا ہوں۔ اس دفعہ میں آپ کی نظر کرنے لگا ہوں، جتنے ساتھی بیٹھے ہیں، یہ آج ہی لکھا گیا ہے میرا کلام، اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، یہ عطا ہوتی ہے، اور یہ میں نے لکھا، اور یہ میں آپ سب کی نظر کر رہا ہوں کہ عزم حسین جو ہے اس کے حوالے سے، حسین نام ہے عزم و استقلال کا، حسین نام ہے عزم و استقلال کا، حسین کام ہے رائے حق کی بقا کا، حسین ایمان ہے پیغام رسالت کا، حسین جام ہے عشق رسول کا، حسین آج بھی، حسین کل بھی سب کا، حسین چراغ ہے راہ حق کا، حسین کرم ہے الہ کے رنگ کا، حسین برم ہے ذکر خدا کا، حسین راستہ ہے منزل بقا کا، حسین راستہ ہے منزل بقا کا، حسین سویرا ہے ظلمت قدا کا، حسین نور نظر ہے زہرا بطول کا، حسین وفا ہے مارکہ حق کا، حسین پھر حسین ہے ایاز کے دل کا، حسین پھر حسین ہے ایاز کے دل کا، حسین روح ہے میرے سرور کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور